اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے فیس بک میں جو ہے دیکھا کہ سکھ لوگ جو ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ جشن عید مبارک نبی سرکار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ ان کی کمیٹی ہے وہ مبارک باتیں دے رہی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو سرگودا کی مثال دی تھی، جب میں میاں والی سے سرگودا سے ہوتا ہوا لاہور کی طرف جا رہا تھا تو میرے کو دکھایا گیا فلائنگ کوچ پر لکھ کر، جو ہے انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے وہ لکھا تھا، غلام نبی ٹھیٹھی، سنیل سیٹھی ہندوستان کی طاقت۔ دیکھو، جن کا جسم پاک نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، وہ نبی کے کیا نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے، نبی سے محبت کرتے، تو یہ اسلام قبول کر لیتے۔ انہوں نے مسلمانوں کو جال میں، شیطانی جال میں جکڑا ہوا ہے اور یہ نعرے لگاتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ 20 لاکھ مسلمان شہید کیے پنجاب میں، ٹرینوں میں، لاریوں میں، گاڑیوں میں، پیدل، گاؤں گاؤں کاٹ دیے انہی سکھوں نے۔ اے پاکستان کے بھولے شہریوں، آپ کو ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور فیس بک کے ذریعے جکڑ لیا گیا ہے۔ قاتل کو قاتل سمجھو۔ میں نے بار بار کہا ہے، اگر یہودی قتلوں میں جرمنی میں وہ آج بھی ہٹلر کو برا سمجھتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، قرآن اسلام کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے ہمارے 20 لاکھ مسلمان کاٹ دیے بے دردی سے، زیادہ کاٹے ہوں گے، میں کم بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور آپ بدلہ آج تک نہیں لے سکے۔ اور جو ہے ان کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی چال ہے کہ مسلمانوں کو تو معاذ اللہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دو، ہندو اور سکھ نعرے لگا رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ جب جسم ہی پاک نہیں ہے، جب کلمہ ہی نہیں پڑھا، جب ملت اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، تو اس کی وہ نعتیں نجس جسم سے کیا قبول ہوں گی۔ اگر وہ پڑھتے تو چلو ایک بات ہوتی، وہ تو شیطانی عزائم اور مقصد پورے کرنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ یہاں جو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، گستاخ رسول، توہین رسالت کرتے ہیں، گستاخ رسول بنتے ہیں، ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی جو مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کو قتل کرواؤ، ان کو گستاخ بناؤ، ان کو دین سے دور کرو، اور کافروں سے، سکھوں سے، ہندوؤں سے نعتیں پڑھواؤ اور نعرے لگواؤ اور قرآن کی تلاوتیں کرواؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج میں نے یہ فیس بک پہ دیکھا، اور جب تک ہم قاتل کو قاتل نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک ہم کبھی ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ مسلمانوں کے تو دین اسلام پہ حملہ ہے، مسلمانوں کے ایمان پہ حملہ ہے، اللہ رسول قرآن اسلام پر حملہ ہے۔ میں پھر زور دے کے کہوں گا کہ قاتل کو قاتل سمجھیں۔ سکھ 20 لاکھ مسلمانوں کے قاتل ہیں، آج تک پاکستان بدلہ نہیں لے سکا۔ اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو اتنا تو ایمان رکھو کہ دل میں تو برا سمجھو۔ آپ یقین کرو گے کہ اب بھی امریکہ اور یورپ اور کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف شدید جال رکھتے ہیں، بھیانک جال رکھتے ہیں، شیطانی جال رکھتے ہیں، مسلمانوں کے مردوں عورتوں کو جکڑا ہوا ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ سانگلا ہیل، ایک گاؤں ہے ڈسٹرکٹ جہلم میں، مجھے باقاعدہ اخبار میں پڑھایا گیا کہ امریکہ میں 2 مسلمان لڑکیاں کافر ہو گئی، اسلام چھوڑ گئیں، سکھوں کی شیطانی غلامی میں جکڑی گئیں۔ معاذ اللہ اسے ہم شادی تو نہیں کہہ سکتے،
حالت تو یہ ہے، اور آپ نبی کے نعرے لگوا رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور لوگ ان سے. اب ہمارا وزیر داخلہ اعجاز احمد کو میں نے دیکھا جب عید کے لیے یہ گیٹ کھولا کرتارپور کا جو ہے. پشاور میں مسجد میں زور کی فجر کی نماز میں دھماکہ ہوتا ہے. ہماری مسجدوں میں بہت جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، نمازی شہید ہو رہے ہیں، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، قرآن شہید ہو رہے ہیں. ہم کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم اتنے مذہبی آزادیاں رکھتے ہیں کہ سکھوں کے لیے ہم مطلب ہے سکون اور وہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ بھی آپ آزادانہ طور پہ مذہبی آزادیوں پہ عمل کریں پاکستان میں آ کر. حالانکہ یہ جو دھماکے ہوتے ہیں، ان دھماکوں کو انڈیا سے یہی سکھ اور ہندو ہی کنٹرول کر رہے ہیں. ہمیں فلموں کے ذریعے بھی تباہ کر رہے ہیں اور دھماکے بھی کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں عبادتیں کریں اور اپنے گرودوارا کے اندر جو بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں. ویسے ہم اتنے سیدھے اور شریف اور بھولے بھالے ہیں تو نہیں. اپنے مسلمان بھائیوں کاٹ کے کھا جاتے ہیں. جو بھی ایک دوسرے فقہ کے لوگ ہیں 12 ربیع الاول میں دھماکہ کرتے ہیں اور ہزاروں مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. کارساز پہ دھماکہ کرتے ہیں، ہزاروں مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. یہ سکھوں سے کیا ہے؟ سکھوں سے کیا اتنی نرمی ہے؟ یہ اس کا کوئی آپ کو پتہ چلا؟ یہ اسلام سے دشمنی میں حصہ لیا جا رہا ہے یا پاکستان سے دشمنی کی جا رہی ہے؟ یہ بات بالکل سمجھنے کی ہے. اور یہ ملالہ یوسفزئی کو جو جکڑا گیا ہے نوبل انعام پرائز کے شکل میں جو ہے، بڑے دکھ کی بات ہے. یوسف علیہ السلام کا اگر یہ دشمن ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے ایک زمانے میں علیہ السلام، تو کسی بھی نبی کا کوئی دشمن اگر ہے وہ سارے نبیوں کا دشمن ہے. تو یہ سکھ قاتل ہیں، اور اب بھی اگر یہ نعرے لگاتے تو اس کو ہم تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے بھی یہ نعرے کس طرح. ایک تو ان کے نعروں میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن مسلمان کے لیے، مومن کے لیے فائدہ ہے. قرآن کو سارے مسلمان مانتے ہیں، اور یہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے خسارہ ہے. تو سکھ اگر نعرے لگائیں گے، سکھوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سکھ اگر قرآن کی تلاوتیں کریں گے، اگر نعتیں پڑھیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے، خسارہ ہے ان کے لیے. وہ سکھ بھی سمجھتے ہیں، ہندو بھی سمجھتے ہیں، ہندوستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مسلمان کہتے ہیں وہ تو نعرے لگا رہے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. سکھ بھی چلے آ رہے ہیں، ہندو بھی چلے آ رہے ہیں، عیسائی بھی چلے آ رہے ہیں، یہودی بھی چلے آ رہے ہیں جمعے کی نماز میں. ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے! توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی بھی نہیں چلا رہا. مسلمان کی زندگی کو موت بنا دیا گیا ہے. اسلام کو زمین سے مٹایا جا رہا ہے، مسجد کو زمین سے مٹایا جا رہا ہے، مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے. اور وہی لوگ بولیں کہ ہم تو مسجد کا نام بلند کر رہے ہیں، ہم تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. مسلمان، تجھے دین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آپس کے فرقہ بازیوں میں نہیں پڑ، تو آپس میں نہیں لڑے. آپس میں تو کھا جاتے ایک دوسرے کو. ہائے 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 ہائے. سکھوں سے، ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پینگیں پڑ رہی ہیں. میں کوئی سیاسی یا حکومتی لیول کی باتیں نہیں کر رہا، وہ کیا تعلقات ہیں، کیا پالیسیاں کیا کرتے ہیں. ہم تو مسجد کی بات کرتے ہیں، ہم تو مدرسے کی بات کرتے ہیں، ہم تو عام ایک اجتماع کی بات کرتے ہیں، محفل نعت کی بات کرتے ہیں، مجلس کی بات کرتے ہیں، اجتماع کی بات کرتے ہیں. حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ان کی کیا پالیسیاں ہیں، کیا ایجنسیاں کر رہی ہیں، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، اللہ کو خود جواب دیں گے. عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. جب آپس میں برداشت نہیں ہے، آپس میں قتل و خون ہے. یہ سکھوں سے، ہندوؤں سے محبت سمجھ میں نہیں آتی. کچھ ایسے بھی مسلمان تھے نا، جب 20 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے پنجاب میں پاکستان بننے کے وقت، اور بہار میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، بنگال میں شہید ہو گئے، کشمیر میں شہید ہوئے.
جوناگڑھ میں، سندھ میں، یہ راجستھان میں، حیدرآباد دکن میں، کیرلا اسٹیٹ میں، اور کچھ لوگ انہیں سکھ اور ہندوؤں کے ساتھ پارلیمنٹ میں انڈیا میں بیٹھے ہوئے بھی تھے۔ وہ کم از کم یہ کہتے ہیں یار یہ آخر ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ پہ ہیں، اتنا قتل و خون تو ہمیں بھی برداشت نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اس وقت تو کہ آج تک بھی کہنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر یہ سکھوں سے اور ہندوؤں سے جفیاں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور آپ بھی قرآن سمجھتے ہیں کہ قرآن مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہے، کسی سکھ کے لیے یا کسی ہندو کے لیے، کسی اور مشرک کافر کے لیے قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ کافر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ نہیں دے گا، لیکن وہ کب فائدہ چاہتے ہیں؟ وہ تو مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں۔ تو ابھی پشاور میں فجر کی نماز میں دھماکہ ہوا ہے اور زہر کی نماز تک وہ ساری صفائی کر کے زہر کی جماعت ہوئی ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اور سکھ یا کود کود کر جو ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، مطلب پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ باتیں ان کے چلو اپنی مذہب میں، ہم ان کے مذہب کے خلاف نہیں ہے، کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے اپنے مذہب پہ ہیں، لیکن وہ اسلام کے خلاف ضرور شیطانی جال بنائے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف جنگ لگائی ہوئی ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ لگائی ہوئی ہے، وہ مجرم ہیں۔ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کسی مذہب کے خلاف کام کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی سکھ ہے کوئی ہندو ہے، کوئی اپنے مذاہب رکھتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یا کوئی مشرک ہے، کافر ہے، لیکن مسلمانوں کے دین کے خلاف جنگ ہے، اسلام کے خلاف جنگ ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے۔ تو بڑا دکھ ہوا، مسلمان تو توہین و رسالت کریں اور سکھ جو ہیں مسلمانوں کے نبی کے حق میں نعرے لگائیں اور جشن منائیں، اصل میں قاتل تو وہی ہیں۔ اور اس میں اگر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں ایک بات یہ کہ میں ذاتی تجربہ کہتا ہوں کہ مجھے امریکہ اور برطانیہ، یورپ میں جانے کے لیے بہت مشکلات سامنے آئیں اور میرے کو شیطانی جال میں جکڑ لیا گیا، ممکن ہی نہ ہوا۔ بہت وسیع امکانات تھے اور بہت زیادہ آفریں تھیں، پیشکش تھیں، کاروبار کی، نوکری کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، لیکن انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک نے زور لگا کے انڈین لوبیز سے مل کر، انڈین ایجنسیوں سے مل کر جو ہے بمبئی میں مجھے غرق کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ میری تباہی کی، لیکن میں تباہ ہو گیا بمبئی اور انڈیا میں نہیں گیا، یقین کریں، اور میرے کو کاٹ کھایا گیا۔ سکھ بھی استعمال ہوئے اور ہندو بھی استعمال ہوئے، اور انویزیبل اسٹینڈ نیٹ ورک نے یہ کام کیا۔ تو میرا یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ ہندوستان مضر ہے، شدید مضر ہے، کہ امریکہ اور برطانیہ جہاں بے بس ہیں وہاں ہندوستان اور یہ سکھ اور ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ میں مذہبی آزادیاں ہیں، برطانیہ میں مذہبی آزادیاں ہیں، ہندوستان مذہب اسلام کے خلاف ایک شیطانی جکڑ بندی جال رکھتا ہے۔ یہ سکھ اور ہندو جال رکھتے ہیں، اور ان کا یہ جال یورپ امریکہ میں بھی ہے۔ یہ ایک انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک سے ملے ہوئے ہیں، وہاں یہ ان سے مل کر کام کرتے ہیں، اور کیونکہ امریکی حکومت تو ان کو اجازت نہیں دے گی، نہ ہی کوئی یورپین حکومت ان کو اجازت دے گی، نہ برطانوی حکومت ان کو اجازت دے گی۔ یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف شیطانی یلغار میں، اگریشن میں ملوث ہیں۔ یہ لوگ مجرم لوگ ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پنجاب کے سارے پہلوان قتل کر دیے۔ سونیا گاندھی بمبئی میں بولتی ہے کہ ہم نے پنجاب کے سارے پہلوان قتل کر دیے، پاکستان کے جو ہے 10 سال فلمیں دکھا کر۔ تو یہاں نوکی پہلوان آتا ہے جاپان سے، پھر کوئی سکھ پہلوان آتا ہے، ہمارے جھارا بھولو وغیرہ جیت کر بھی نہ جیتے، علی کا جب نعرہ لگاتے ہیں علی، مسلمان تو علی سے اتنی نفرت کرتا ہے، مسلمان کے دل میں علی کی نفرت بٹھا دی گئی ہے۔ اور سکھ نعرہ لگاتے ہیں، سکھ نعتیں پڑھتے ہیں، سکھ ہندو نعرے لگاتے ہیں۔ یہی تو سازش ہے کہ مسلمان کو دور کرو اور کافروں کو شامل کرو۔ یہ کراچی میں مقابلہ ہوا نوکی کا اور سکھ پہلوان کا، تو سکھ کو جتوایا گیا اور نوکی پہلوان کراچی ایئرپورٹ سے بھاگ گیا۔ یعنی مسلمان کا تو نام ہی مٹ گیا نا،
हाय 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 हाय, सिख है या जापानी पहलवान, दोनों ही काफिर हैं। क्या कोई मुसलमान पहलवान नहीं था पाकिस्तान के अंदर जो है, वो तो फिल्में दिखाकर कत्ल कर दिए गए। अभी मुशर्रफ हालांकि हमारा जनरल था, प्रेसिडेंट ही बना, सदर ही बना, ये बड़ी आला किस्म की तबाही हो रही है, इनको खुद पता नहीं है। अब मैं किसी और जनरल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुशर्रफ के पीछे सभी पड़े हुए हैं। वो बंदा तो ठीक था और ठीक है, लेकिन मैं उसकी एक बात निशानदेही करूँ, वो जब ये 14 अगस्त को या पता नहीं 25 दिसंबर को वो परेड फौजियों की हो रही थी कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर, तो वो मुशर्रफ बोलते कि ये जो सिख कैडेट है इसकी आंखों में मुझे मोटिवेशन नज़र आ रहा है। हाय 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 हाय, 20 करोड़ मुसलमान, 22 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान में हैं, उनके तो मोटिवेशन तबाह हो गए, वो सिख में मोटिवेशन नज़र आ रहा है। तो साबित ये हुआ कि मुसलमान का नाम नहीं, मुसलमान का नाम मिटाया जा रहा है, सिखों के मोटिवेशन को इस पाकिस्तान में भी मुसल्लत किया जा रहा है। और मुशर्रफ अगर इन बातों से होशियार होता तो इतना तबाह और ना होता और ना मार खाता वो। और बात यह कि अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये बानी पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया। अब देखें कि हमारी फ़ौज में भी, इदारों में भी जो सिख या हिंदू या गैर मुल्की लोग जो मंजूर नज़र दाखिल कर दिए गए हैं, वो फ़ौज में ऐश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐश कर रहे हैं, और हमारे जो मुसलमान हैं वो शहीद हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, शहादत तो बहुत बुलंद दर्जा है, लेकिन शहीद होकर भी उन शैतानों के जाल में जकड़े रहें, इस बात से बज़रा हमें होशियार होना पड़ेगा। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो फ़ौज के बड़े बड़े जनरल हैं, उनके खिलाफ भी शैतानी जाल की जगड़बंदियाँ, उनके ख़ानदानों के खिलाफ जगड़बंदी हैं, पुलिस के आला अफसरान के खिलाफ जगड़बंदियाँ हैं। वो जो जिंदा वो बड़े परेशान हैं। मुझे एक दोस्त ने आज से पता 1994 मुझे बताया था, ये हमारे जनरलों के पीछे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, अलकायदा का, अमरीकी एजेंसियों का और इंडियन एजेंसियों का। शराब पीते हैं और 24 घंटे टुन रहते हैं, वरना ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। 2 किस्म की लॉबीज़ हैं, सेकुलर लॉबी है और एक वो मजहबी बुनियाद परस्त लॉबी है। 2 लॉबी हमारी आर्मी में जो हैं। ऐसी बात नहीं है, सब मुसलमान हैं, क्यों शराब पीनी पड़ती है? मैं 17 साल से इस शैतानी जाल के आग में जल रहा हूँ, मैंने तो कभी शराब नहीं पी। मैं तो आम शहरी, मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई तनख्वाह नहीं ली, मैंने किसी इदारे में भर्ती नहीं हुआ मैं तो। और 24 घंटे शैतान की बिजली ने जो है मेरे को, जो है ना, मेरे ब्रेन को कब्जे में लिया। बात ये नहीं है, इस हमारे इदारों में भी ये लोग सिख और हिंदू ऐश कर रहे हैं। आप भगवान दास को देख लें, सज्जाद अली शाह को देख लें, वो कैसे भागता सुप्रीम कोर्ट से, भगवान दास कैसे ऐश करता सुप्रीम कोर्ट में। हाय 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 हाय, ये तो मैंने टॉप मिसाल दे दी। इसके अंदर की मिसालें तो बहुत ही भयानक मिसालें हैं, जो अंदर आम ओहदों पर जो गैर मुसलमान हिंदू और सिख जो हैं, हिंदू सिख ऐश कर रहे हैं हमारी फ़ौज में, और जो मुसलमान जनरल्स हैं या कोई ब्रिगेडियर्स हैं या कोई मतलब है और ऑफिसर्स हैं, वो चकड़े हुए हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। मुझे बड़ा एहसास है उनका। हाय 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 हाय, मुझे बड़ा एहसास है उनका कि वो मुसलमान है, इतनी तकलीफ में, इस्लामी मुल्क है, इतनी तकलीफ में है, और इस्लामी मुल्क में फ़ौज के अंदर सिख और हिंदू ऐश कर रहे हैं। हाय 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 हाय, बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और हम कहते हैं जी, ये नारे लगाते हैं, नातें पढ़ते हैं, तिलावतें करते हैं। शैतानी जाल को कब समझेंगे? अभी पिछले दिनों, अब एक में मिसाल और भी है, मैं एक मिसाल आपको और दे देता हूँ कि पठान कौम बड़ी गैरतमंद कौम है। अब जनरल असद दुरानी आईएसआई का सरबराह रहा, या कि उसका अहदेदार रहा, या कि आम अफसर रहा, या कि सिपाही रहा, बहरहाल वो एक पाकिस्तानी फ़ौज का मुलाजिम था। उसने इंडिया के साथ मिलकर किताब लिख दी भी, राग के साथ मिलकर, कुछ और अफसर के साथ मिलकर किताब लिख दी। उस बेचारे का, बेचारा भी इसलिए बोला, वो शैतानी जाल ने उसका ज़िंदा कत्ल किया है, उसको यूटिलाइज़ किया है। और वो जो नबे वाला जो हमारी फ़ौज के इदारे, तो कानून है ना, उसको तमाम मराद ख़त्म कर दी, उसको पेंशन ख़त्म कर दी, और उसको तमाम चीज़ें वापस ले ली, और उसको जो ना वो कर दिया, उसको मतलब है काफ़ी सख्त कार्रवाई की। अब ये तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून के मुताबिक तो जो बंदा गलत काम करेगा कार्रवाई तो होगी, कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है। लेकिन दुख ये है
کہ وہ مسلمان کو اتنا برا کام کے لیے استعمال کر لیا گیا، اور جنرل تھا ہماری فوج کا اسد درانی جو ہے، اور سکھ جو ہماری فوج میں عیش کر رہے ہیں، ہندو سپریم کورٹ میں عیش کر رہے ہیں۔ یہ بہت گہری تباہ کن سازش اور حملہ ہے مسلمانوں کے اوپر۔ ان کے اپنے بندوں کو تباہ کر دو، خراب کر دو، برے کام کرواؤ ان سے، اور ہمارے کافر و مسلمانوں کو جو ہے شامل کر کے ان کو بہت اچھا اور سہولتیں دو پاکستان کی فوج میں، پاکستان کے اداروں کے اندر جو ہے۔ اور یہ مرزائی، یہ جو بھی یہ گرودوارہ، یہ کرتارپور جو ہے، ملتان تھا میں، تو میری ٹوپی جو ہے نا، میں وکیلوں کے بار میں تھا، ہائی کورٹ میں تھا، تو یہ ٹوپی میری جو ہے نا تار سے ٹکرا رہی تھی اور گر رہی تھی، کئی دفعہ تار ٹکرائی مجھ سے جو ہے، اور تار بجلی کی ٹکرا رہی ہے میرے سے بار بار، ملتان سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں۔ اور یہ جو کرتارپور جو ہے، تباہی ہے تباہی، تباہی ہے تباہی، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسلمان پہ ایسا ظلم ہے، مسلمان کی زندگی عذاب ہے، مسلمان کا نام مٹ رہا ہے، اور پھر یہ آ کر پوجا پاٹ کرتے ہیں وہاں پر۔ کبھی مشرف کہتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ یہ موٹیویشن ہے، کبھی یہ اجاز شاہ ادھر آ کر جو ہے شیخ و پورہ میں ان کے تقریبوں میں حصہ لیتا ہے۔ مسلمان اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے خلاف سازش میں شامل ہے، اس کو تو سمجھو نا کم از کم۔ اور ہم خود تباہ ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے میلاد میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور دھماکے، اور مسلمان کے اوپر دہشت گردی مسلط ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم خود اپنے آپ کو آزادانہ سہولت نہیں دے سکتے، آزادانہ تو ہم ماحول میں نماز نہیں پڑھ سکتے، میلاد نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو کیسے سہولتیں دے سکتے ہیں؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور بڑے دکھ کی بات ہے، ان کی بڑی گہری چال ہے، بڑا گہرا جال ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ پاکستان کو اور مسلمانوں کو سلامت رکھے، اسلام کے صدقے میں ہم محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ اسلام ہی ہمارا سہارا ہے، اس لیے اسلام کے خلاف جو بھی بات ہو اس پر بولنا ہے، بولنا چاہیے۔ جب ہم کسی کے مذہب کے خلاف نہیں، کوئی ہمارے مذہب کے خلاف کیوں ہے؟ پھر وہ ہمیں دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ وہ اب مجھے بڑا دکھ ہے، اب جب بندہ ایک غلط کام کر لیتا ہے تو وہ تو پھر اس کو سزا ملے گی، وہ تو ایسا ہو جائے گا۔ تو اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں ایک بات اور ہے۔ میری پوسٹ کا کسی ہندو نے ہندوستان سے جواب دیا، بل اس نے تو بہت کچھ لکھا۔ اس نے لکھا کہ ایم اے زنا، ڈاکٹر محمد علی جناح کو اس نے ایم اے زنا بولا۔ یہی انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے جو مسلمانوں کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے، عابد علی اور شفقت علی، یہ تو ایسے درندے بنائے گئے، ہائے 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 ہائے، مسلمان اسلامی گھر میں یہ پیدا ہوئے، تو اس انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک نے ان کو ایسا درندہ بنایا کہ سارے عام موٹر وے کے اوپر جو ہے انہوں نے درندگی کی، اور ایک خاتون کا فاش قتل کر دیا، زیادتی کر دی۔ کیا علی کا نام والے لوگ ایسا کام کرتے ہیں؟ کیا عابد علی کے نام کے لوگ ایسا کام کرتے ہیں؟ کیا شفقت علی کے نام کے لوگ ایسا کام کرتے ہیں؟ اور ہم تو اس کو زیادتی کیا تک سمجھتے ہیں، لیکن یہ لکانا سے پکڑا جانا شفقت علی کا، اور بھٹو کو جو پروموٹ کرتے ہیں لاڑکانہ سے، یہی تو شیطانی کانا دجال نیٹ ورک ہے، لاڑکانہ اور اکاڑا۔ تو مسلمان ایسے برے کام کرے کہ نفرت ہو جائے، نفرت تو ہوگی، جب اتنا برا کام کریں گے تو ہر مسلمان نفرت کرے گا، انسانیت پوری نفرت کرے گی۔ کروایا کنہوں نے یہ کام؟ ہائے 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 ہائے، کروایا سکھوں نے، ہندوؤں نے، جنہوں نے 20 لاکھ مسلمان قتل کیے پاکستان بنتے وقت، 5 بچر کی پنجاب میں، کشمیر میں قتل عام کیا، بہار میں قتل عام کیا، بنگال میں قتل عام کیا، پورے ہندوستان میں قتل عام کیا۔ وہ آج بھی ہمارے موٹر وے پہ حملہ آور ہیں، زینب کیس قصور میں حملہ آور ہیں، مرجان بہاؤدین ذکر یونیورسٹی حملہ آور ہیں، جاوید اقبال 100 بچوں سے زیادتی لاہور میں حملہ آور ہیں، ایم اے زنا، ہائے ہائے ہائے، پورے پاکستان میں زیادتیاں جو زنا ہو رہے ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں، یہ سارے ہندو اور سکھ انڈیا سے بیٹھ کے شیطانی جال چلا رہے ہیں۔ اور یہی انڈین فلموں کی حقیقت ہے
यही पंजाबी सिख गानों की हकीकत है, और इस्तेमाल मुसलमानों को करते हैं। नफरत तो फिर मुसलमानों से होगी, और खुद नारे लगाते हैं आकर जो है। अच्छा, ये दुनिया में इतनी तबाही है मोहम्मद के नाम से, अली के नाम से, और इस्लाम के नाम से, अल्लाह के नाम से। जब ये मोहम्मद अली जिना के दुश्मन है ना, ये तो एक उम्मती था, फिर हम भी सारे उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम के मानने वाले हैं। असल में ये बात बहुत दूर जाती है। ये दुश्मन मदीना के हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, खाना काबा के हैं। अली अलैहिस्सलाम खाना काबा में पैदा हुआ, उसके दुश्मन हैं। अल्लाह के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दुश्मन हैं। वल्लाह वल्लाह हम तो आपस में लड़के मर गए। फिर सिखों से क्या कुर्बतें हैं, हिंदुओं से क्या कुर्बतें हैं, उनसे भी तो इतने ही ज़्यादा नफरत करें, दूर रहें, कम से कम नफरत नहीं कर सकते तो कोई शैतानी जाल में अगर झगड़े हुए हैं। अब अगर उसने दूसरी बात क्या की कि मोहम्मद अली जिन्ना तूने पाकिस्तान बना दिया और शुक्रिया तेरा। हालांकि देखो मोहम्मद अली जिन्ना को मोहम्मद एम ए जिन्ना कह रहा था। वो पूरी ज़ाती जितनी पाकिस्तान में हो रही हैं, भले वो सुन्नियों से, शियों से, वहाबियों से, देवबंदियों से, अहले हदीस से, सबसे हो रही हैं, किसी एक से नहीं हो रही। ये सारे हिंदुस्तान से सिख और हिंदू कर रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बांग्लादेश में, बर्मा में, अमेरिका, यूरोप में, इंडोनेशिया, मलेशिया में, कनाडा में कि सिखों ने फ़िल्म बनाई। मुझे बार बार वो फिल्म दिखाई जाती है जब भी मैं लाहौर जाता हूँ। खिंच मेरा फ़ोटो, हाय 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 हाय। एक और है, वो फ़ोटो खींचने, मेम का फ़ोटो खींचते हैं, कनाडा से बैठकर कहा जाता है कि मज़ार पे हमला हो रहा है, और हमारे जब फ़ौज का जनरल कहता है कि हमें इसमें मोटिवेशन नज़र आता है, तो फिर हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हाय हाय, वो हमारे चीफ को ये नहीं बता सके कि भाई ये जो मोटिवेशन नज़र आता है, सिख और ये जो हिंदू हैं, अगर इन्होंने पंजाब में, बंगाल में, कश्मीर में और बिहार में 20 लाख तो पंजाब में शहीद किए मुसलमान, और ये आज भी कातिल हैं। इनमें मोटिवेशन नहीं है। इन्होंने तो मुसलमानों के मोटिवेशन कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। जनरल दुरानी में तो मोटिवेशन नहीं रहा, तो सिख में कुछ सिख अभी फौजी अफसर हैं पाकिस्तान में, उनमें मोटिवेशन है। हाय हाय हाय, ये सिखों का पाकिस्तानी फ़ौज में भर्ती होना, ये भी वही बात है। जनरल दुरानी ने किताब लिख दी इंडिया की एजेंसी से मिलकर जो है, ये भी उतनी बड़ी तबाही है। अगर जनरल दुरानी के खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो जो फ़ौज में जो शरारत कर गए सिख और हिंदू और ये सुप्रीम कोर्ट में, इनसे भी होशियार रहने की ज़रूरत तो है। अगर आप इनको निकाल नहीं सकते तो इनसे होशियार तो रहो। मैं तो फ़ौज में भर्ती नहीं हो सका, बहुत से पाकिस्तानी फ़ौज में भर्ती हो ही नहीं सकते वो लोग, इतना शैतानी जाल सख्त है। तो सिख कैसे भर्ती हो गई, सवाल तो उठता है। ये हिंदू कैसे भर्ती हो गए, ये भगवान दास सुप्रीम कोर्ट चीफ कैसे बन गया, ये सजाद अली शाह भाग कर क्यों चला गया सुप्रीम कोर्ट से जो है। बहुत बड़ी गहरी तबाही है मुसलमान की, और असल दुश्मनी अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम से है। मक्का मदीना से दुश्मनी है, अल्लाह रसूल से, कुरान इस्लाम से दुश्मनी है। फिर उसने एक और बात बोली, भी शुक्रिया पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में तो शैतानी जाल में झगड़ा हुआ है,